اللہ الرحمن الرحیم وقد يفيد الموظف باللام بسم اللہ إلى الحقيقة الاستدراك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وباللام متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا معرف باللام کی شکل میں اشارہ کرنے کے لیے معہود کی طرف، یعنی ایک حصہ، یعنی ایک فرد کی طرف. حقیقت سے ایسا وہ حصہ جو معین ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان، وہ حصہ وہ فرد ایک ہو، دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں. آگے مثال دی ہے. اس کے بعد بیان کیا کہ یا مسند الیہ معرف باللام لایا جائے گا اشارہ کرنے کے لیے نفس حقیقت کی طرف. نفس حقیقت یعنی مسمى کے مفہوم کی طرف اشارہ کریں گے، بغیر اس اعتبار کے کہ یہ مفہوم کن افراد پر سچا آتا ہے. افراد سے قطع نظر اشارہ ہوگا نفس حقیقت کی طرف. بسم اللہ الرحمن. جیسے مثال دی وقد یاتی سے بیان کیا کہ کبھی آتا ہے معرف بلام الحقیقت واحد مبہم من الافراد، یعنی افراد میں سے ایک مبہم فرد کے لیے، باعتبار اس ایک کے تعین کے ذہن میں باوجہ مطابقت اس واحد کے حقیقت پر، یعنی حقیقت اس پر سچی آتی ہے. یعنی بولا جائے گا معرف بلام الحقیقت وہ جس کی وضع حقیقت کے لیے جو متحدہ فی ذہن ایک حقیقت ہے. بولا کس پر جائے گا؟ فرد پر جو موجود ہے حقیقت سے، باعتبار ہونے اس کے معہود کس میں، اور ایک جزئی ہونے کے اعتبار سے اس حقیقت کی جزیات سے دراں، حالے کہ وہ جزئی مطابق ہے اس حقیقت کے. جیسا کہ کلی تبھی بولی جاتی جزئی پر اپنے جزیات سے. وذالک یہ عند قیام قرینۃ، کہ جب قرینہ پایا جائے گا کہ نفس حقیقت بھی مراد نہیں ہے، سارے افراد بھی مراد نہیں ہیں، بلکہ بعض غیر معین ہے، تو اس وقت الف لام جو حقیقت کا ہے یہ استعمال ہوگا اپنے ایک فرد غیر معین میں. اس کی مثالیں آ گئی ہیں. وَهَذَا فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ، یہ فی المعنی نکرہ کی طرح ہے. اس پر جو مسائل تھے وہ انہوں نے بیان کر دیے، ختم ہو گئی. یہ تو ویسے کہ ضمن میں ایک مسئلہ بیان کیا. اب اسی الف لام حقیقت کی ایک الف لام اشارہ ہو الف لام کے ساتھ نفس حقیقت کی طرف، اور کبھی آتا ہے وہ الف لام معرف بلام الحقیقت واحد من الافراد کے لیے. وقد یفید، اور کبھی فائدہ دیتا ہے وہ، یعنی معرف باللام جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ اشارہ حقیقت کی طرف ہے، لیکن وہ فائدہ دے گا استغراق کا جمیع افراد کا، کہ یہ جو الف لام حقیقت ہے اس کے مدخول سے مراد اس کے جمیع افراد ہیں. ہاں جی.
اور کبھی فائدہ دیتا ہے معرف باللام جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے حقیقت کی طرف، فائدہ دیتا ہے استغراق لجمیع الافراد کا۔ وہ اشارہ تو الف لام کے ذریعے حقیقت کی طرف ہے، لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ وہ آگے آ رہے ہیں کہ قرینہ موجود ہے، نہ نفس حقیقت مراد ہو سکتی ہے، نہ بعض غیر معین مراد ہو سکتے ہیں، لہذا پھر تیسری صورت ہے کہ جمیع افراد مراد ہیں۔ نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، اشیر باللام الى الحقیقت لیکن لم یقصد بها الماہیت من حیث ہی ولا من حیث تحققها فی ضمن بعض الافراد بل فی ضمن الجمیع۔ مثال دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الانسان لفی خسر، الانسان یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام حقیقت کا ہے، یہ الف لام اشارہ کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ حقیقت کی طرف۔ کس کی طرف؟ اشارہ اسی کی طرف ہے، لیکن نہیں قصد کیا گیا الف لام کے ساتھ ماہیت من حیث ہے کا، جیسا کہ پہلی قسم تھی، او حقیقت مراد، پہلے سے مراد ہے لامعات خارجی کے بعد جو پہلی قسم تھی، اور نہ ہی قصد کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ ماہیت کا اس حیثیت سے کہ ماہیت پائی جائے بعض افراد کے ضمن میں، یہ بھی مراد، یہ بھی قصد نہیں ہے، بلکہ قصد کیا گیا الف لام کے ساتھ ماہیت کا، وہ ماہیت جو پائی جا رہی ہے جمیع افراد کے ضمن میں، جو یہ کیوں دلیل آگے آ رہی ہے، کیا کہ جی انسان لفی خسر میں الانسان اشارہ کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ حقیقت کی طرف، لیکن نہیں قصد کیا گیا اس کے ساتھ ماہیت کا من حیث ہی اور نہ ہی ماہیت کے تحقق کا بعض افراد کے ضمن میں، بلکہ قصد کیا گیا ہے ماہیت کے ساتھ جمیع افراد کے ضمن میں، یعنی ماہیت کا تحقق ہے جمیع افراد کے ضمن میں بدلیل بدلیل صحت الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذکره۔ دلیل کیا ہے؟ چونکہ آگے آ رہا ہے الا الذین آمنوا، استثناء متصل ہے، تو استثناء متصل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر مستثنیٰ کو الا وغیرہ کے ذریعے علیحدہ نہ کیا جاتا تو مستثنیٰ من ہو میں مستثنیٰ داخل ہوتا، کیا ہوتا؟ یہ قانون ہوتا ہے کس کا؟ استثناء متصل کا۔ متصل تب ہی ہے کہ اگر الا کے ذریعے نہ نکالا جائے تو پھر مستثنیٰ من ہو والا حکم مستثنیٰ پر بھی جاری ہونا تھا، کیا کہ جی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ استثناء متصل صحیح ہے، وہ جس کی شرط ہے نا بدلیل صحت الاستثناء، استثناء کی صحت کی دلیل کے ساتھ وہ استثناء کہ جس کی شرط کیا ہے؟ مستثنیٰ کا دخول مستثنیٰ منہ میں، کب؟ اگر چپ کر جائے، اگر سکوت کیا جائے مستثنیٰ کے ذکر سے، سکوت کا مطلب ہے کہ اس کو الا کے ذریعے نہ نکالا جائے تو مستثنیٰ من والا حکم مستثنیٰ میں بھی رہتا ہے، مستثنیٰ پر جاری ہوتا ہے۔ اور جب کہتے ہو جان القوم الا زیدن، اگر الا زیدن نہ کہیں تو جا زید کو شامل ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا معنی ہے کہ قوم جب آئی ہے تو زید بھی اس میں آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ تب الا کے ذریعے جو زید کو نکالا ہے، اگر یہ الا سے سکوت کیا جاتا، الا زیدن نہ کہا جاتا تو مستثنیٰ من ہو میں، قوم میں مستثنیٰ کا دخول تھا کہ کوئی نہیں؟ دخول کون سا؟
زید کس میں داخل ہوتا؟ القوم میں جی، کیونکہ استثناء متصل کی شرط ہی یہی ہے کہ اگر اس کو ذکر نہ کرتے تو مستثنیٰ والا مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل ہوتا، تو چونکہ وہ آیا نہیں اللہ کے ذریعے نکالا اس کو، تو یہاں چونکہ آگے اللہ سے استثناء ہے تو استثناء کیا کس سے؟ الانسان سے جو کہ مستثنیٰ منہ ہے، تو استثناء تب ہوگی جب کہ نہ الف لام سے مراد حقیقت ہو، نہ بعض غیر معین ہو، بلکہ سارے افراد مراد ہوں، سارے ہوں گے، تو اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر آمنو بھی اس میں داخل ہوتے کہ نہیں ہونے تھے جی؟ تو اب یہ تب بھی استثناء صحیح ہوگی جب الف لام استغراقی بنائیں گے، سمجھا جی؟ ادھر دیکھو کو میرے کچھ لگ دے الاستثناء یعنی فی قولہ الا الذین آمنوا میں الذی شرطہ، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مستثنیٰ من ہو، مثلا جو یہاں ہے الانسان، سنیے ایک منٹ، واجب ہے یہ کہ ہو مراد اس الانسان سے ہر فرد انسان کا، کیونکہ اگر مراد لیا جائے الانسان سے نفس حقیقت تو نفس حقیقت سے افراد کی استثناء صحیح نہیں ہوتی، لما صح الاستثناء الا الذین آمنوا، پھر استثناء ہی صحیح نہیں، کیوں؟ باوجہ نہ شامل ہونے لفظ کے ان افراد کو، کیونکہ جب مراد ہی نفس حقیقت ہے افراد کو شامل ہی نہیں ہے، اور اگر مراد لیا جائے الانسان کے ساتھ بعض افراد تو تب بھی استثناء صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ نئی تحقق مستثناء کا دخول کس میں؟ مستثنیٰ منہ میں، اور بعض معین تو غیر مراد ہے ہی نہیں بالبداہتاً، کیونکہ وہ تو الافلامات خارجی کی تو بعض پیچھے آ گئے، دو ہی صورتیں تھیں کہ الانسان سے مراد نفس حقیقت ہو تو پھر آگے افراد کا استثناء نہیں ہو سکتا، یا بعض غیر معین ہو تو اب اللہ کے ذریعے کیا پتہ جو نکالا گیا وہ مستثنیٰ منوں میں داخل ہے یا کہ داخل نہیں ہے، تو یقیناً مستثنیٰ منوں میں داخل ہوتا ہے جب کہ الف لام کیا ہو؟ استغراقی بنائیں، تو کیا بنائیں؟ استغراقی بنائیں، ایشا، بس لہذا متعین ہو گیا مراد لینا کس کا؟ افراد کا، اور یہی ہمارا مدعا ہے، یہی مدعا ہے، اور کبھی فائدہ دیتا ہے معرف باللام کہ اشارہ کیا گیا اس لام کے ساتھ حقیقت کی طرف، فائدہ دیتا ہے استغراق کا، یعنی جمی افراد کا۔ آگے آنا وہ اگلے صفحے پر، وہ ہوا ایل استغراق و دربان حقیقی، جی تو اس کے آگے کس میں آئیں گے جی؟ اچھا جی، جیسے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پڑھ دیو نال تاکہ مستثنیٰ بھی تو سمجھ آوے، الا الذین آمنوا، اشارہ کیا گیا ہے لام کے ساتھ حقیقت کی طرف، یعنی لام کے مدخول سے اشارہ حقیقت کی طرف، لیکن نہیں قصد کیا گیا نہیں قصد کیا گیا، بے حقیقت کے ساتھ، یعنی صرف لام کے ساتھ بھی وہ حقیقت کے ساتھ، ماہیت من حیث ہے ماہیت من حیث ہے، اور نہیں قصد کیا گیا نہیں قصد، ماہیت کے تحقق کی حیثیت سے، ماہیت کے تحقق میں نہیں پایا جانا، بعض افراد کے ضمن میں، یہ دونوں مراد نہیں بلکہ جمیع افراد کے ضمن میں، کے ضمن میں، استثناء کی صحت کی دلیل کے ساتھ، استثناء کی صحت کی دلیل کے ساتھ، وہ استثناء استثناء کہ شرط اس کی متصل کی دخول مستثنیٰ کا مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں، مستثنیٰ اگر سکوت کیا جائے
کیا مستثنا سے، مستثنا کے ذکر سے، آپ کے ذکر سے جی اور کبھی فائدہ دیتا ہے معرف باللام کے اشارہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حقیقت کی طرف استغراق کا، جیسے ان الانسان لفی خسر اشارہ کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ حقیقت کی طرف، لیکن نہیں قصد کیا گیا الف لام کے ساتھ ماہیت کا من حیث ہیا اور نہ ہی ماہیت کے تحقق کی حیثیت سے بعض افراد کے ضمن میں بلکہ جمعی افراد کے ضمن میں۔ استثناء کی صحت کی دلیل کے ساتھ وہ استثناء کی اس کی شرط ہے مستثنیٰ کا دخول مستثنیٰ منہ میں اگر سکوت کیا جائے مستثنیٰ کے ذکر سے۔ کل ختم ہو گئے فلام الذی تعریف العہد الذہنی او الاستغراقی ہی لام الحقیقتی حملت علی ما ذکرنا بحسب المقام والقرینہ۔ صبر مسئلہ یہ مصنف نے الف لام حقیقت کا شروع کیا ہے نا، تو اس کے بعد بیان کیا ہے وقد یاتی وقد یفیدو، ان کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع، جی تو یہ مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں کہ لام وہ لام جو عہد ذہنی کی تعریف کے لیے ہے یا استغراق کی تعریف کے لیے ہے، یہ لام لام حقیقت ہے، یہ لام نام حقیقت ہے، یعنی لام حقیقت کے افراد سے ہیں یہ دونوں لام۔ وہ الف لام کے جس کے مدخول سے مراد بعض غیر معین ہے یا اس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہے، یہ دونوں لام لام حقیقت کے افراد ہیں، افراد سے ہیں، ہے یا لام الحقیقت حمل کیا گیا ہے ما ذکرنا پر، حمل کیا گیا ہے ما ذکرنا پر، اور 10 دن مرشد نے ساری گل جی ما ذکرنا پر کا کیا مطلب ہے، حمل کیا جائے گا ما ذکرنا پر باعتبار مقام کے، اور قرینے کے لیے کہ جیسا مقام ہوگا ویسا معنی مراد لیں گے۔ لام لام حقیقت ہی ہے، مراد اس سے نفس حقیقت لینا ہے، مراد بعض غیر معین مراد بعض غیر معین مراد لینا ہے یا جمیع افراد مراد لینے ہیں، تو یہ مقام اور قرینے کے مطابق ہوگا۔ جی ہاں جی کیا کہ جی وہ لام جو عہد ذہنی کی تعریف کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے وہ لام حقیقت کے افراد سے ہے، وہ لام حقیقت ہی ہے، ہی ہے۔ حمل کیا گیا ہے اس لام کو، ما ذکرنا پر باعتبار مقام اور قرینے کے، یعنی قرینہ اور مقام جیسے ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ او دیکھو فلام، یہ تفریح ہے ضمیر کے لوٹانے پر مصنف کے قول میں قد یاتی قد، کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے کدھر معرف بے، لام حقیقت کی طرف، جیسا کہ گزر گیا اشارے سے پہلے، یعنی فعل ما ان اللام، فعل ما ان اللام، سمجھے بھئی یا اشارہ کدھر نفس اور 63 صفحہ، اور یا اشارہ الف لام سے کدھر نفس حقیقت کی طرف، یعنی مسمہ کے مفہوم کی طرف، باعتبار اس کے کہ سچی آئے وہ حقیقت کس پر، افراد سے قطع نظر، کس سے، ایک پہلی قسم، یعنی اشارہ ہے کدھر نفس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ تیرا قول الرجل خیر من المرأۃ، تے وقد یاتی، وقد معرف بلام الحقیقت لواحد من الافراد، آگے یعنی سے وضاحت کیا اس کی، جی سنیں اے شاباش سے جی، بے قرینے کے قیام کے وقت یہ معنی ہوگا جی، اور بلکہ بل فی بعض ہے، جیسا کہ تیرا قول کیا، وہ مثال دی ادخل السوق، کیونکہ نہیں اللہ عہدہ فی الخارج تے ہے کو نہیں ہے جی، تو لہٰذا یہاں مراد کیا ہے، بعض افراد ہے، کیونکہ دخول
اور یاکلہ الذئب جو پڑھے پیچھے، یہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں نفس حقیقت نہیں ہے اور سارے افراد بھی مراد، نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض غیر معین ہیں جی۔ اب تیسری صورت تھی کہ کبھی فائدہ دیتا ہے وہ اس کا، کس کا؟ استغراق کا، سمجھی؟ تو فعلم ان اللام، کیونکہ متفرع ارجاء مذکور پر علم ذالک، یہ معلوم ہوگی یہ بات خود کہ بھی مقصد جو ہے نا وہ الف لام حقیقت ہی ہے، لیکن اس سے مراد کبھی اس کے مدخول سے مراد، اصل تو یہ ہے نا بڑے پیچھے بھی کنی ہے، ایک الف لام ہے، الرجلو ایک ہے راجلن، یہ ہے اس کا مدخول، ایک الف لام، الف لام جو ہے الرجل پر آیا تو اس نے اس کے اندر کیا نیا معنی پیدا کیا، تو وہ چار معنی ہوتے ہیں، کبھی عہد خارجی ہوتا ہے، کبھی نفس حقیقت ہوتی ہے، کبھی بعض غیر معین مراد ہے، کبھی سارے افراد ہیں، تو ہے تو مدخول کون ہے؟ رجلن، اس پر الف لام ہے نا یار، تو یہ جو الف لام ہے اس سے مراد بعض معین مراد ہو تو اسی کا نام الف لام کا، عہد خارجی اسی سے مراد نفس حقیقت ہو، کس کی نفس حقیقت؟ الف لام کی گئی رجلن کی، نفس حقیقت مراد ہو، ذکر من بنی آدم، تو اب اس الف لام کا نام، اب اس کا نام اسی طرح جب الف لام جو الف الرجل پر الف لام اس سے الف لام کی وجہ سے مدخول سے مراد ہوں بعض غیر معین افراد، تو اس الف لام کا کیا نام ہے؟ اور اگر سارے مراد ہوں تو یہ الف لام عہد خارجی، عہد ذہنی اور جنسی جس کو حقیقت کہتے ہیں اور استغراقی، وہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جی، کہ اصل میں یہاں جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الف لام عہد خارجی علیحدہ ہے، باقی سارے الف لام حقیقت کا ہی ہے، صرف الف لام حقیقت سے یا مراد ہوگا اس کے مدخول سے نفس حقیقت، یا مراد مدخول سے قرینے کی وجہ سے بعض غیر معین، یا مراد قرینے کی وجہ سے سارے افراد، یہ بیان ہو رہا ہے جی۔ یہ الا ما ذکرنا، الا ما ذکرنا، اور وہ کون الا ما ذکرنا؟ وہ فی ضمن، یہ فی الاول، اور فی ضمن خلاصہ یہ کہ لام الحقیقت یہ اصل ہے، لام حقیقت یہ اصل ہے، اس کے آگے بڑھنی ہے تین قسمیں، لیکن کبھی قصد کیا جاتا ہے الف لام کے مدخول سے حقیقت، یہ الف لام بن گیا، الف لام بن گیا جنسی حقیقت کا، ماہیت کا، جڑا معنی بولو، اور کبھی قصد کیا جاتا ہے اس کے مدخول سے، من مدخولہا، الف لام کے مدخول سے، کس کا؟ حقیقت کا، اس حیثیت سے کہ پائی گئی ہے وہ حقیقت کس میں؟ بعض افراد میں، تو یہ دوسری قسم بن گئی ہے، اور کبھی قصد کیا جاتا ہے کس سے؟ من مدخولہا سے، کبھی قصد کیا جاتا ہے الف لام کے مدخول سے حقیقت، اس حیثیت سے کہ متحقق ہے وہ حقیقت کس میں؟ جمیع افراد، مراد تو جمیع افراد ہوں گے نا، پس منظور لہو الحق، یعنی حقیقت ہے کس میں؟ کل میں، نہ کہ بعض افراد میں، یا میں نہیں، نہ کہ بعض افراد یا کل افراد، منظور لہو حقیقت ہے کل کے اندر، نہ کہ مقصود بعض افراد ہیں، یا صرف مقصود الف لام حقیقت ہی ہے، وہ اس سے کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفس حقیقت کی طرف، بعض کی طرف، جمیع کی طرف، اور بہارا لام عہد خارجی یہ قسم ہے جیسے کہ پیچھے گزر گئی، تو اس کتاب میں یوں تقسیم ہے کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، عہد خارجی اور حقیقی، اب جو حقیقی ہے اس کی آگے تین قسمیں ہیں کہ اس کے ذریعے مراد مقصد جو ہے وہ نفس حقیقت ہے، لیکن یہ تینوں معنی قرینے کے محتاج ہیں، اگر وہاں افراد نہیں بن سکتے تو جو حکم ہے وہ نفس حقیقت کا ہے تو پھر حقیقی ہے، اور اگر حکم افراد کا ہے وہ حقیقت کا نہیں ہے تو پھر افراد جو ہیں وہ سارے نہیں بن سکتے، بعض غیر معین ہیں تو پھر وہ مراد ہیں،
اور اگر سارے افراد مقصود ہیں تو پھر وہ مراد ہیں. یہ بیان ہو رہا ہے جی, سمجھے ہی. بحسب المقام ولہذا هذا قلنا إن الضمير في قوله وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. اسی لیے ہم نے کہا کہ ضمیر جی دوما جگہ معنی کیتا ہے نا, وقد یاتی المعرف بلام الحقیقت, المعرف باللام المشار بہا الی الحقیقت. تو تفنن فی العبارت ہے, یہ مطلب ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بے شک ضمیر ماتن کے قول وقد یاتی تے وقد یفیدو میں لوٹتی ہے کدھر؟ معرف باللام کہ اشارہ کیا گیا اس لام کے ساتھ کدھر؟ تو ضمیر ادھر لوٹتے, الف لام حقیقت کی طرف لوٹتی ہے. لیکن آگے معنی جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے جی. چل میں نے کیا پس لام وہ لام جو احد کی تعریف کے لیے ہے یا استغراق کے لیے. یہ جو لام کی 2 قسمیں, یہ لام حقیقت ہے, حمل کیا گیا ہے ما ذکرنا پر باعتبار مقام اور قرینے کے. کہ مقام کیا چاہتا ہے؟ حقیقت کا معنی چاہتا ہے, یا بعض افراد کا معنی چاہتا ہے, یا جمیع افراد کا معنی چاہتا ہے. اور اسی لیے ہم نے کہا بے شک ضمیر ماتن کے قول وقد یاتی میں اور قد یفیدو میں لوٹتی ہے معرف باللام کی طرف کہ اشارہ کیا گیا ہے اس لام کے ساتھ حقیقت کی طرف. او ولہذا یعنی بوجہ ہونے لام احد ذہنی کے اور لام استغراق کے کس کے فروع سے؟ عائدن یعنی نہیں لوٹتا وہ ضمیر لوٹتی کدھر؟ معرف باوجہ نہ فائدہ دینے اس کے, اس بات کا کہ یہ 2 قسمیں لام حقیقت کے اور ان سے جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہی مراد ہے. بدلانا ہے مصنف کا اسلوب کو, کیونکہ مصنف نے کیا کہا ہے اور یوں نہیں کہا کیا اول الاشارات الی واحد معہود فی الذہن اول الاشارات لل. پیچھے دیکھو نا, پیچھے کیا کہہ سی باللام لل اشارات الی, پچھو یار الی معہود آکھے, اگے کیا کہ اول الاشارات او تفا کے لل. اگر یہ اگلی 2 قسمیں علیحدہ ہوتی تو یہاں بھی تو یوں عبارت ہوتی کیا اول الاشارات لواحد من الافراد اول الاشارات لل, ایسے ہونا تھا نا. تو حالانکہ یہاں کیا کہا ہے آتے ہے, آتا ہے وہ اور فائدہ دیتا ہے وہ, کون؟ لام حقیقت. تو ان 2 کو لام حقیقت کے فرد بنایا ہے جی. پس لام وہ لام جو احزانی کی تعریف کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے, وہ لام حقیقت ہے, حمل کیا گیا ہے ما ذکرنا پر باعتبار مقام اور قرینے کے. اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ بے شک ضمیر ماتن کے قول وقد یاتی اور قد یفید میں لوٹتی ہے معرف باللام کی طرف, کے اشارہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ حقیقت کی طرف. بلا بدہ فی لام الحقیقت من ان یقصد بها الاشارۃ الی الماہیۃ باعتبار حضورها فی الذہن لیتمیز عن اسماء الاجناس ناکرات. اچھا جی, مسئلہ جی آشا دیکھو نا, یہ جواب ہے صاحب مفتاح کے اشکال سے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعریف الحقیقت لام حقیقت اگر قصد کیا جائے تو لام حقیقت کے ساتھ اشارہ کرنا ماہیت من حیث و ہیا کی طرف, تو یہ معرف باللام نہیں ممتاز ہوگا اسماء اجناس سے. وہ اسماء اجناس
کہ جن میں نہیں ہے دلالت بعضیت پر یا ان سے یہ ممتاز نہیں ہوگا، اور اگر قصد کیا جائے باعتبار حضور الف لام کے ذہن میں تو نہیں ممتاز ہوگا یہ کس سے؟ عہد خارجی کی تعریف سے، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے اشارہ حاضر معین فی ذہن کی طرف۔ تو مصنف نے اس سوال کا جواب دیا اپنے اس قول کے ساتھ، سنیا جی، حاصل یہ ہے کہ ہم اختیار کرتے ہیں ثانی شک، وہ یہ ہے کہ لام حقیقت داخل ہے کس پر؟ اس میں جنس پر، قصد کیا گیا اس کے ساتھ اشارہ کرنے کا کدھر؟ باعتبار ماہیت کے حاضر ہونے کے، اور فرق معرف بلام الحقیقت اور لام عہد خارجی کے درمیان یہ ہے کہ مشار الیہ لام حقیقت کے ساتھ وہ حقیقت معینہ فی ذہن ہے، اور مشار الیہ بلام عہد خارجی کے ساتھ وہ ایک حصہ ہے حقیقت کے، اور فرق ہے حقیقت اور حقیقت کے حصے کے درمیان۔ سنیں جی، اگے لفظ ایک اسماء اجناس پر پڑھ دیں کتاب۔ اسماء الاجناس مراد اسماء اجناس سے نکرات مصادر ہیں جو مصدر نکرہ ہوتی ہیں۔ کون؟ نہ کہ نکرات ان کا غیر، جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے جی۔ نکرات مراد نکرات سے وہ ہیں جن پر الف لام داخل، واپس آؤ۔ ضروری ہے لام حقیقت میں یہ کہ قصد کیا جائے لام حقیقت کے ساتھ اشارہ کرنا کدھر؟ ماہیت کی باعتبار حاضر ہونے حقیقت کے کس میں؟ ذہن میں وہ حاضر ہے، تو یہ اشارہ الف لام سے نفس حقیقت کی طرف ہے۔ کیا کہ جی ضروری ہے لام حقیقت میں یہ کہ قصد کیا جائے لام حقیقت کے ساتھ اشارہ کرنے کا ماہیت کی طرف، باعتبار ماہیت کے حاضر ہونے کے ذہن میں، تاکہ ممتاز ہو جائے لام حقیقت اسماء اجناس نکرات سے، تاکہ ممتاز ہو جائے لام حقیقت اسماء اجناس نکرات سے، جیسا کہ الرجع اور پڑھی نہیں بارت کو نہیں مثل ورجع، جیسا کہ الرجع اور رجع لوٹنا، تو الرجع کا اور معنی ہے، رجع کا اور معنی ہے، یہاں مطلقاً لوٹنا ہے، تو یہاں الرجع سے مراد اگر نفس حقیقت ہوگی یا بعض غیر معین ہوں گے، اگر کوئی قرینہ ہوا تو سارے افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو ان میں فرق ہے جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش وَإِذَا تُعْبِرَ الحضور کے ذہنی ووجہ امتیاز ہی ان تعریف لحظی ان لام لحظی اشارت الى حصۃ معینۃ من حقیقت واحدا کان او اثنین او جماعۃ ولام الحقیقت اشارت الى نفس الحقیقت من غیر نظر الى الافراد فلیتامل۔ اور لام حقیقت اور لام عہد خارجی کے درمیان جو فرق ہے، جب اعتبار کیا گیا لام حقیقت میں حضور فی ذہن کا، کس کا؟ تو پس پایا پس وجہ لام تعریف لام حقیقت کی لام عہد خارجی سے وجہ اس کے امتیاز کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لام عہد اشارہ ہوتا ہے حصہ معینہ من حقیقت کی طرف، ایک ہو وہ معینہ، دو ہوں یا جماعت ہو، اور لام حقیقت اشارہ ہوتا ہے نفس حقیقت کی طرف بغیر نظر کرنے کے افراد کی طرف، فلیتامل۔ تو یہ دو وجہ ہیں۔ ہن پھر واپس ہو ایک مرتبہ، یہ جواب ہے صاحب مفتاح کے اشکال سے، وہ یہ تھا کہ تعریف الحقیقت جو ہے، جو لام حقیقت ہے، اگر قصد کیا جائے اس کے ساتھ اشارہ کرنا ماہیت من حیث و حیا کی طرف، تو یہ تعریف الحقیقت نہیں ممتاز ہوگا اسماء اجناس سے وہ کہ جن میں نہیں ہے دلالت بعضیت پر، یا کیونکہ وہاں بھی تو جب دلالت نہیں ہے تو اس میں بھی بعضیت پر کلیت پر دلالت نہیں، پھر دونوں ایک ہو گئے۔ اور اگر قصد کیا جائے ماہیت کے
حضور کے اعتبار کا ذہن میں، تو پھر یہ ماہیت نے ممتاز ہوگی، یعنی معرف بلام الحقیقت نے ممتاز ہوگا تعریف احد، اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے اشارہ ہے کہ در حاضر، تو یہ دونوں طرف سے اگر جون سا معنی لیں تو اعتراض ہے۔ اس کا جواب دیا فاشار الجواب بقول بلا بدا، خلاصہ ہم ثانی شک اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لام حقیقت، ایسا لام حقیقت جو داخل ہے کس پر، قصد کیا گیا اس کے ساتھ اشارہ کرنے کا باعتبار حاضر ہونے ماہیت کے ذہن میں، اور جو اسماء اجناس نکرات ہیں ان میں حاضر فی ذہن کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، ان کے تو جو مدلول وہ مراد ہوتا ہے۔ اور فرق معرف بلام الحقیقت اور لام یہ ہے کہ مشار الیہ کس کے ساتھ، وہ تو حقیقت معینہ، اور مشار الیہ بلام وہ حصہ ہے، تو لہذا حقیقت اور حصہ من الحقیقت میں فرق ہے، خود حقیقت اور کے درمیان کیا ہے، فرق ہے جی۔ اور ضروری ہے لام حقیقت میں یہ کہ یعنی ضروری ہے اس بات سے کہ قصد کیا جائے لام حقیقت کے ساتھ اشارہ کرنے کا ماہیت کی طرف باعتبار حاضر ہونے ماہیت کے ذہن میں۔ اب یہ اشارہ ہوگا ذہن کی طرف۔ یہ کیوں ضروری ہے لام حقیقت، یہ کہ قصد کیا جائے تاکہ ممتاز ہو جائے۔ لام الحقیقت اسماء اجناس نکرات سے مراد مصدرہ، جیسا کہ الرجعہ اور رجعہ، اور جب اعتبار کیا گیا حضور فی الذہن کا کس میں، حقیقت میں، حاضر فی الذہن، تو پس وجہ لام حقیقت کے تعریف کے ممتاز ہونے کی تعریف احد خارجی سے یہ ہے کہ لام الاحد اشارہ ہے حصہ معینہ من حقیقت کی طرف، خواہ وہ ایک ہو حصہ معینہ یا دو یا زیادہ، اور لام الحقیقت اشارہ ہے نفس حقیقت کی طرف بغیر نظر کرنے کے افراد کی طرف، پس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے جی۔ اور ضروری ہے لام الحقیقت میں یہ کہ قصد کیا جائے لام الحقیقت کے ساتھ اشارہ کرنے کا ماہیت کی طرف باعتبار حاضر ہونے ماہیت کے ذہن میں، تاکہ ممتاز ہو جائے اسماء اجناس، تاکہ ممتاز ہو جائے لام حقیقت اسماء اجناس ناکرات سے، جیسے الرجعہ اور رجعہ۔ اور جب اعتبار کیا جائے ذہن کا، پس وجہ لام حقیقت کی تعریف کے امتیاز کی اور خارجی کی تعریف سے یہ ہے کہ لام احد اشارہ ہے حصہ معینہ من حقیقت کی طرف، ایک ہو وہ حقیقت یا دو یا زیادہ، اور لام حقیقت اشارہ ہے نفس حقیقت کی طرف قطع نظر افراد کے، بس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے۔ اور دیکھو نا ایک منٹ، اور لام الحقیقت نظر ہے، لام الحقیقت اشارہ تن جسے یہ تقریر تھی جو پہلی، یہ تو شارع صاحب نے جو تقریر کی ہے، تو بعض نے کہا ہے کہ شارع کا جو مقصود ہے نا وہ بیان ہے، فرق کا بیان ہے لام احد خارجی علمی اور قسم اول کے درمیان لام حقیقت کے اقسام سے خاص کر کے، جیسا کہ سمجھا گیا متول کی عبارت سے۔ اب اس پر لام الحقیقت اشارہ ہوگا نفس حقیقت کی طرف بغیر نظر کرنے کے افراد کی طرف، یہ بے قول لام الحقیقت واضح ہے لا اشکال فی، اس لیے کہ قسم اول لام حقیقت سے میری مراد حقیقت من
اس میں تو افراد کی طرف نظر ہی نہیں ہے، بال ختم۔ بعض نے کہا کہ مقصود شارع کا بیان الفرق ہے لام عہد خارجی کے درمیان اور لام الحقیقت بھی اقسام سارے اقسام کے ساتھ۔ پس اشکال ہے اس پر قولہ من غیر نظر الی الافراد، یہ نہیں افراد، یہ معنی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب ساری قسمیں ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ کبھی نظر کی جاتی ہے لام حقیقت کے مدخول میں کدھر، افراد کی طرف، جیسا کہ ذہنی میں اور استغراق، تو پس کیسے صحیح ہوگا قول من غیر، نظر ہی الافراد، مگر یہ کہ کہا جائے کہ نظر الی الافراد عاد ذہنی میں استغراق میں ماذ ہوتی ہے کس سے، اور خارج ہے کس سے، اصل وضاحت اور ممکن ہے یہ کہ ہو قول فل یتعمل اشارہ اسی کی طرف۔